انسان سب سے زیادہ پتہ ہے انسان کی ٹینشن کو ریلیز کرنے میں سب سے جو خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں نا، سب سے زیادہ وہ پراٹھوں سے نہیں ہوتے. میں تو وہی مثال دوں گا نا جس سے مجھے خوشی کے ہارمون ملتے ہیں، وہ پراٹھوں سے ملتے ہیں. صبح بھوک لگ رہی ہے اور اچھے سے پراٹھے ہوں. لیکن حقیقت پتہ ہے کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ خوشی انسان کو ملتی ہے مضبوط ریلیشن سے. محبت کا بھوکا انسان. ابھی کل ایک تصویر شائع ہوئی تھی جاپان کے بڈھوں کی، ہائے ہائے دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگانے کا دل چاہ رہا تھا. یہ وہ سائنٹسٹ تھے جو انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے سیارے فتح کرنے کا سوچا ہوا ہے. بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی حالت تو دیکھو یار. پڑا ہوا ہے، کوئی بڈھا ادھر رال ٹپک رہی ہے، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے، اکیلا اکیلا. رینٹ پہ بندہ بلا رہا ہے میری تنہائی دور کرے. اتنا بھیانک چہرہ ایک سوسائٹی کا یار. اس سے تو ہمارا اورنگی ٹاؤن والا اچھا ہے، پٹیل پاڑا والا اچھا ہے. کھیلتے کودتے زندگی گزرتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں، ٹماٹر کا ٹھیلا لگا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، خوش تو ہیں. قرآن خوانیوں پہ زور ہے، حلوے مانڈوں پہ زور ہے، دیگوں پہ زور ہے. تیسری چیز خواہشات کی قربانی ہوتی ہے مال دے کے، صدقہ خیرات کر کے. آج کل لینے کو زیادہ فوکس کیا ہوا ہے، دینے کو کم. مانگنے والے آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. مذہبی لوگ چندہ مانگ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے ضرورت کے وقت مانگا جائے، لیکن اپنا بھی تو لگاؤ. بعض مولویوں کو میں نے دیکھا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، میجورٹی میں الحمدللہ خیر غالب ہے. ساری زندگی لے رہے ہوتے ہیں، جس مسجد کے لیے چندہ لے رہے ہوتے ہیں اپنا ایک دھیلا نہیں لگا ہوتا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اپنا ایک دھیلا نہیں خرچ ہو رہا ہوتا. ساری زندگی رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کے فضائل سنائے، اپنا ایک روپیہ خرچ نہیں ہو رہا. لے رہے ہیں. آپ رشتہ دار کو حدیث سناؤ، دیکھو رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں اتنا ثواب ہے لہذا مجھے دو، مجھ پہ خرچ کرو اتنا ثواب ہے. نا 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 نا. آپ جب رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کی فضیلت سناؤ گے تو خرچ کرو. آپ ہم سنا رہے ہوتے ہیں اپنے فیور میں لینے کے لیے. ہم جب اسلام کا سہارا لیتے ہیں نا تو وہ حدیثیں ہمیں یاد ہوتی ہیں جو ہمارے فیور میں جا رہی ہیں. پڑوسیوں کے حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑوسی میرے حقوق دے. جب ہم پڑوسی کو حدیث سناتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق والی، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ حقوق دینا نہیں ہوتا، اس سے حقوق بولو نا لینا ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اسلام میں تو صدقات و خیرات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کا کیا ذہن بنایا تھا. 1 سال کا آپ راشن دیتے، وہ راشن صبح سے بٹنا شروع ہوتا، شام تک خالی ختم. یہ سخاوت تھی. تو پہلا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے خواہشات کو دین بنا لیا. کھانا پینا، شادی بیاہوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنا کھایا جا رہا ہے، اتنا کھایا جا رہا ہے. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سستی پسند تھی یا چستی؟ آج مذہبی طبقے میں، بلکہ سب میں ہی، پورے ملک میں ہی لوگوں کی طبیعت میں چستی زیادہ ہے یا سستی زیادہ ہے؟ آپ کہیں گے کہاں سست ہیں بھائی، اتنے ایکٹیو قوم ہے ماشاءاللہ. اتنی ایکٹیو ہے کہ وہ خاتون کا بچہ گٹر میں، بیچاری کا بیٹا گر گیا. قریب دکان والوں کو یہ خیال پہلے آ جانا چاہیے تھا کہ حکومت ڈھکن نہیں لگا رہی، ہم ہی لگا دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے بڑی کوئی سستی ہو سکتی ہے کہ آپ کے قریب میں، اور یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے، اکثروں کا یہی حال ہے. ڈھکن کھلے ہوں گے تو کوئی پڑوسی کو اتنا نہیں ہوگا کہ یار تم لگا دو ڈھکن بھائی. ہم چست ہیں یا سست، اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کی باڈی کے اسٹرکچر کو دیکھ لیا جائے. چست آدمی کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ بولو بھائی، یوں ہوگی، یوں ہوگی، یوں ہو جائے گی. سست کی باڈی کیسی ہوتی ہے؟ یوں. کیا خیال ہے؟ اوپر سے یوں، نیچے سے پھیلتی پھیلتی پھیلتی. میں بتا رہا ہوں بار بار، جو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے بھائی. وہ تو اللہ، جسم کون بناتا ہے؟ اللہ. میں وہ بتا رہا ہوں جو سستی کی وجہ سے موٹا ہو گیا ہو. کچھ قدرتی موٹے ہوتے ہیں، کچھ سستی کی وجہ سے موٹے ہوتے ہیں. نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا، ان میں کچھ موٹے بھی آ رہے ہیں، تو وہ ناراض نہ ہو جائیں. تو وہ بھائی وہ قدرتی طور پر وہ اللہ نے بنا دیا. صحابہ میں بعض بھاری جسم والے تھے، تابعین میں. میں اپنی دادی کے قصے سناتا ہوں نا مزے سے. میری دادی بہت بھاری جسم کی تھی لیکن بہت تھوڑا کھاتی تھی. چائے کا شوق تھا ان کو، لیکن وہ تو نیچرلی، وہ کہتے ہیں بچپن سے ہی ایسے ہیں. 85 کے بعد ان کی عمر رک گئی تھی، 90-95 ہو گئی ہوگی، لیکن وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہنا 85 کا ہی تھا. تو بھاری جسم قدرتی طور پر بہت سے علماء کا ہے، لیکن سستی کی وجہ سے بھی موٹاپا. ہمارے ہاں زیادہ موٹاپا قدرتی طور پہ نہیں ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ سستی. سمجھ رہے ہو؟ خوراکیں آپ دیکھ رہے ہو نا، 2 دریا پہ جا کے جو کھا رہے ہوتے ہیں.
ایسا لگتا ہے 2 گھنٹے جم سے نکل کے آئے ہیں, یہ بہت ویٹ اٹھایا یا کوئی ٹریکٹر چلایا انہوں نے, یہ ہل چلایا ہے. سو کے اٹھیں گے اور اتنے اتنے بکرے جا کے کھا جائیں گے. کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین لو. ڈاکٹر ایسے آدمی کو پروٹین کھانے کا نہیں کہتے جو سو کے اٹھے اور کھا جائے. ماہرین کہتے ہیں ہم جب ایک آدھ انڈا کھاتے ہیں نا, 1 یا 2 انڈے کھاتے ہیں, تو تیسرا ہماری باڈی کو لگتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہ تیسرا انڈا جب لگے گا جب آپ نے کوئی خوب ایکسرسائز کی ہو, ورنہ وہ 6 بھی کھا لو گے نا انڈے, وہ لیور پہ بوجھ ہی بنیں گے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو سب سے پہلے, ہر شخص کی عادت ہے, سب سے پہلے اس کی باڈی کو دیکھتا ہے نا ہر شخص, تو اندازہ ہو جاتا ہے یہ سست ہے یا چست. میرے سستی پہ بہت سارے بیانات ہو چکے ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم دین کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں, اب کیا یہ سستی چستی لے کے بیٹھ جاتے ہو, کھانا پینا, حلوے مانڈے کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو, ہم یہ سننے کے لیے آئے ہیں. دیکھو جو آدمی سست ہوتا ہے نا, جو پھوڑتا پھڑتا رہتا ہے, سست ہوتا ہے, خواہشات کا غلام ہوتا ہے, وہ مذہب پہ چلنے کا تصور بھی دماغ سے نکال دے. وہ مذہب کو بدنام تو کر سکتا ہے, یہ مذہب کی پہلی سیڑھی ہے, سمجھ رہے ہو, یہ پہلی سیڑھی ہے. اس کے بعد آدمی مذہب پہ چلنے کے لیے خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے, سستی کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے, مختلف تنظیموں کے ذریعے, مختلف تحریکوں کے ذریعے لوگوں کو دیندار بنانے کی تو کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ مت کرو, یہ کرو, لیکن اس کی جو بنیادی کی ہے کہ پہلے چست تو بناؤ, باڈی کو ایکٹیو تو بناؤ, وہ اس پہ محنت نہیں ہو رہی. لہذا وہ سنتا ہے, اٹھ کے چلا جاتا ہے, کچھ کوئی اثر نہیں ہوتا, تھوڑی دیر کے لیے موٹیویشن ملتی ہے, پھر ویسے ہی فارغ, ہر کام میں سست, ہر کام میں پیچھے. سست آدمی ماں باپ کی خدمت کرے گا؟ سست لڑکا, آپ نے دیکھا ہوگا نا گھروں میں کچھ سست ہوتے ہیں, پوستی لڑکے, نوجوان, کچھ ایکٹیو ہوتے ہیں, جو کام بولو ٹھک کر کے گئے, فوراً کیا انہوں نے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ اولادوں میں نظر آ رہا ہوتا ہے نا, یہ بیٹا ہے, اس کو کوئی کام بولو ٹھک کر کے بھاگتا بجائے گا, اچھلتا کودتا چھلانگتا خوشی خوشی کرے گا. دوسرا, اس کو جب کام کا بولو تو پیشانی پہ ایسے سلوٹیں آتی ہیں جیسے قیامت کا اعلان ہونے والا ہے. دائیں بائیں کلا بازیاں کھائے گا, پھر دکان بھیجا تو کہیں اور چلا گیا, وہاں بیٹھ گیا. ہوم ورک کر رہا ہوگا تو بیٹھ کے باتیں زیادہ کر رہا ہوگا. ہوم ورک, ہمارے ایک دوست تھا بچپن میں, کبھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں کھیلنے کے لیے نا, بہت سست تھا وہ, انتقال ہو گیا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ میں دیکھتا تھا, وہ ہوم ورک, میں جب مجھے ہوم ورک ملتا تھا, ہم کرنا ہوتا کر لیتے, نہیں کرنا ہوتا تو کرتے ہی نہیں. ہم جاؤ نہیں کر رہے, مار کھا لیں گے اسکول میں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. 2-4 تھپڑ ٹیچر کے اگر پڑ جائیں, پہلے زمانے میں ایسا ہی تھا, 2-4 چماٹے پڑ جائیں اور آدھے گھنٹے کی محنت سے جان چھوٹ جائے, ہم بیلنس کرتے تھے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں ہوم ورک رکھا جائے, اس میں آدھا گھنٹہ لگ رہا ہے, 2 یا 3 چماٹ میں چند سیکنڈ لگ رہے ہیں, تو چماٹ بہتر ہے, کیا خیال ہے, کھا لیں گے. یعنی اس کی وجہ سستی نہیں ہوتی تھی, ہم پلس مائنس کرتے تھے کہ یار 2 تھپڑ کھا لیں گے, ابھی کون بیٹھ کے ہوم ورک کرے. پھر ہوم ورک بھی تو کوئی ڈھنگ کا ہو نا. اسکولوں میں کیا ہے, جو کتاب میں لکھا ہوا وہی کہہ رہے ہیں یہاں لکھ کے لاؤ. بعض دفعہ اس میں یہ حکمت ہوتی ہے کہ یاد ہو جائے گا لکھنے سے, وہ اگر حکمت ہے تو ٹھیک ہے, بعض دفعہ یہ حکمت بھی نہیں ہوتی, بس ٹیچر کو کاپیاں بھرنی ہوتی ہیں تاکہ دکھا سکے ٹیچر کہ دیکھو میں نے کتنا کام کروایا, میں نے کتنا کام. تو ہم تو پلس مائنس کرتے تھے کہ 2-3 تھپڑ دیکھ لیتے ہیں. آج کل کے بچے ایسے چھوئی موئی ہیں, ایسے چھوئی موئی بچے ہیں, ان کو تھوڑا سا ڈانٹ دو تو سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہو جاتا ہے ان کے. ابے تم فرعون کی نسل ہو, فرعون کی اولاد ہو. ایسے بچے زیادہ نفسیاتی ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ کو. باہر ملکوں میں جہاں بچوں کو ڈانٹنے پر بھی, میں بچوں کے مارنے کے خلاف ہوں, نابالغ بچے کو کوئی اس زمانے میں تو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. بالغ بچہ ہو تو پھر والدین کی اجازت سے آپ اس پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, لیکن ماں باپ تو اٹھا سکتے ہیں نا نابالغ پہ بھی. تو اب تو ڈانٹ بھی نہیں سکتے, بچہ اپنی ایسی رسپیکٹ کے خلاف ہو گیا. اس میں دیکھو 2 بے اعتدالیاں ہیں, وہ میں بتاتا ہوں. بیلنس کیا ہے اس میں. کچھ ماں باپ کیا کرتے ہیں, بچے کو بالکل نہیں ڈانٹنا, سیلف ریسپیکٹ کے خلاف ہے. نفسیاتی ڈاکٹر بھی ماں باپ کو اور نفسیاتی بنا دیتے ہیں. بچے کو جب آپ یوں ڈانٹیں گے تو اس کی عزت مجروح ہوگی, پھر وہ یوں پھر محسوس کرے گا, پھر وہ ایگریسو ہوگا. وہ پورے انہوں نے نا ہارمونس کی کتاب پڑھی ہوئی ہوتی ہے بچوں کے. ڈوپامین نکلے گا, پھر وہ والے ہارمون نکلیں گے, پھر یہ والے ہارمون نکلیں گے, بہت سارے ہارمونز ہیں, وہ انہوں نے نام یاد کیے ہوتے ہیں. کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے میرے بھائی, پریکٹیکل لائف. یہ ہارمون آدم علیہ السلام کے دور سے نکلتے آ رہے ہیں, اس وقت تو کوئی کتاب نہیں تھی. کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے, نہیں یاری میرے خیال باز. نفسیاتی جو ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں نا, اور سب کے سامنے ڈانٹ دیا آپ نے, اب مجھے وہ ہارمونز کے نام تو پورے یاد نہیں ہے, تو وہ میلاٹونن ہے اور ڈوپامین ہے, یہ 2-3 بڑے بڑے, جمشید ہارون کہہ دیتے ہیں ہم اس کو.
یہ والے ہارمونز نکلتے ہیں, پھر جب آپ اس کو, وہ خوشی کے ہارمونز نکلتے ہیں, پھر جب آپ اس کو بے عزت کرتے ہو تو بے عزتی کے ہارمونز نکلتے ہیں. ہم اس کو بے عزتی کے ہارمون کہہ دیتے ہیں سیدھے دیسی زبان میں, کیا خیال ہے؟ پھر یہ والے ہارمون نکلتے ہیں. پھر ماں باپ جب یہ ڈاکٹروں کی کلپ دیکھتے ہیں خود بیچارے ڈپریشن میں جاتے ہیں, یار بہت مشکل ہے جو ان کے ہارمون ہیں ان میں بیلنس رکھنا, ایسا نہ ہو خوشی کے زیادہ نکل جائیں. کیا خیال ہے؟ 4 شادیوں کی باتیں شروع کر دے گا, جیسی زیادہ خوشی کے نکلے نا تو بچہ وہ بھی آؤٹ ہو جائے گا. ہارمون میں بیلنس رکھنا ہے نا, تو وہ اتنا ٹینشن والا کام بنا. بچوں کی تربیت خدا کی قسم بہت آسان ہے. 2 کام کر لو, ایک تو بچے زیادہ پیدا کرو, دوسرا غلط لوگوں میں کھیلنے نہ دو, بس 2 کام کر لو. کوئی ٹینشن والا کام نہیں. یہ ان لوگوں کی عذاب ہے جن کے 1-1 بچے ہوتے ہیں, وہ کمبخت سارا دن ہارمونز کو بیلنس کرنے میں لگے رہتے ہیں. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں آپس میں ہی ایک دوسرے کے ہارمونز کو وہ بیلنس کرتے ہیں, ڈانٹ کے بھی, لڑ کے بھی, ٹماٹے مار کے بھی, ایک دوسرے کو اپریشیٹ کر کے بھی, وہ نارمل بچہ بنتا ہے. بہن بھائیوں اس کے بہت سارے کھیلنے کودنے کے لیے. ماں باپ کا کام صرف یہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں ان کی ایکٹیویٹی پہ نظر رکھیں, غلط سمت میں تو نہیں جا رہے کہیں, ہیں کوئی چرسیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں ہو رہا, بدتمیز تو نہیں بن رہے. بس فیملی پلاننگ والوں نے بنا دیا وہ 1-2 بچے 2 تربیت والے ہوئے. کہاں تربیت والے ہو رہے ہیں یہ جو پیدا ہو رہے ہیں؟ حال تو دیکھو, یونیورسٹیوں میں نشہ کر رہے ہیں, لڑکیوں سے زنا کر رہے ہیں. ماں باپ کی ایک نہیں سنتا آج کوئی. باپ ایک لفظ ان کو بول دے تو ناک پہ مکھی بٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ ماں کا احترام ہے, نہ بھائی کا احترام ہے, نہ باپ کا احترام ہے, نہ چچا ماما, سب برباد ہو گیا. جینس کی پینٹیں پہن کے لڑکیاں جا رہی ہیں یونیورسٹیوں میں, ڈیٹیں مار رہی ہیں, لڑکے سگریٹ پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, ڈرگس لے رہے ہیں, کہہ رہے ہمیں سکون نہیں ملتا. یہ ہے وہ 2 جو تربیت یافتہ پیدا ہوئے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں 15ویں صدی میں 21ویں صدی میں یہ مولوی زیادہ بچوں کی باتیں کرتا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اللہ کا شکر ہے میں پاگل نہیں ہوا, پاگل آپ ہوئے ہو. ٹھیک ہے, 21ویں صدی ہو 22ویں صدی ہو, نیچر کے اصول کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتے, سمجھتے ہو؟ فطرت کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. 10,000 سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے کھانا پڑتا تھا, 10,000 سال کے بعد بھی کیا ہے, دانتوں سے چباؤ گے. یہ نہیں کہ سائنس نے ترقی کر لی ہے تو اب روٹی کو گرائنڈ کر کے جوس بنا کے پی لو, یا پلاسٹک کی روٹیاں کھانا شروع کر دو, یا گلوکوز کے انجیکشن پہ سیٹ ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا جن کو ڈرپیں چڑھ رہی ہوتی ہیں, بھائی 1 آدھ ڈرپ کافی ہے, کھا, طاقت آئے گی کس سے؟ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب ڈائریکٹ گلوکوز جب جا رہا ہے تو مجھے پراٹھے پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈاکٹر کہے گا بھائی نیچرل کیا ہے, کھانا ہے, کھا کے جو انرجی ملتی ہے وہ ہے نیچرل. گلوکوز تو سارا دینے کے لیے بوتل چڑھا دی, اب چل شاباش نکل یہاں سے. وہ بوتلیں لے کے سارا دن گھوم رہا ہے کہ کھانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, بس جب بھوک لگے گلوکوز چڑھا لو, جب آئرن کی ضرورت ہو تو آئرن کا انجیکشن ٹھوک دو, میگنیشیم کی ضرورت ہو میگنیشیم کی گولی کھا لو, چل جائے گا. جاپان کے سائنسدان نہیں چل رہے, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ہاں جب چاند وان پہ جاتے ہیں تو 1 آدھ ہفتے کے لیے پھر وہ کچھ ایسا کچھ سسٹم بنا کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی زیادہ عرصے نہیں چلتا. تو جیسے میرے بھائی انسان کی باڈی چینج نہیں ہوئی ہے, وہ صدیوں سے ایک ہی جیسی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ وہی ہے جو پہلے تھی. اسی طرح انسان کی جو روحانی تسکین کی چیزیں ہیں, مینٹل گروتھ کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی چینج نہیں ہوئی ہیں. تو بچے کو بچے چاہیے, بچے کو نفسیاتی ڈاکٹر نہیں چاہیے, سمجھتے ہو؟ سائیکیٹرسٹ اور سائیکولوجسٹ نہیں چاہیے ٹریننگ کے لیے. بچے کو کیا چاہیے بولو نا؟ بچہ. بچے کے ساتھ اس کا قریب العمر, زیادہ عمر میں فاصلہ ہوگا تو وہ ڈسٹرب ہوگا. کھیلنے کودنے کے لیے اسی جیسے 8-10 بچے چاہیے, اسی جیسے چاہیے بچے. مارے پیٹے ایک دوسرے کو کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں بچے ایسے ادھم مچاتے ہیں گھر میں, یہی تو بچے مزہ تبھی تو ہے گھر میں ادھم مچائیں. وہ کوئی گھر ہے جس میں ایک چیز, ایک کپ رکھا ہوا تھا 1 سال پہلے, 1 سال کے بعد بھی وہیں رکھا ہوا ہے, الٹا رکھ دیا تو الٹا رکھا ہوا ہے, سیدھا رکھ دیا تو بولو, یہ تو ڈپریشن ہے بھائی, مر جاؤ گے تھوڑے دنوں میں. ایسا ڈسپلن جاپان میں ہے, تبھی آدھے لوگ خودکشی کر کے مرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا گھر میں ڈسپلن کو ختم کر دیں آپ, لیکن بچے جو ڈسپلن کو خراب کرتے ہیں وہ ٹائٹ کام ہو جاتا ہے, مزہ والا کام ہوتا ہے. بڑے خراب کریں تو پھر ذرا غلط ہے. تو ڈوپامین اور مختلف قسم کے جو ہارمونز ہیں, آج کل ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچوں کی, میں جب یہ دیکھتا ہوں نا سائیکالوجسٹ کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ اپنے بچے تو ہیں نہیں بیچاروں کے. دوسرا یہ پڑھ کے آئے ہیں باہر ملکوں سے, انگریزوں, ان کے کمبختوں کے بچے ہی نہیں ہوتے. آؤ کبھی اورنگی ٹاؤن خوشبو لگا کے آؤ, سرجانی ٹاؤن آؤ, اپنے شاگردوں سے تم 30 بچے, 4 شادیوں سے ایک سے نہیں ہو سکتے 30, پل رہے ہیں ایسے ہٹے کٹے خوبصورت, حالے غریب لوگ ہیں, کھا بھی رہے ہیں, اللہ دے بھی رہا ہے روزی, اور زیادہ اچھے ہیں, وفادار ہیں, خدمت گزار ہیں. میں نے بتایا نا میرا ایک شاگرد تھا, 30 بہن بھائی. میرا ایک شاگرد, میں جب پڑھاتا تھا, ابھی بھی پڑھاتا ہوں لیکن یہ واقعہ پرانا ہے, 2006 کی بات ہوگی. ایک میرا شاگرد ماشاءاللہ ایسا خوبصورت ہٹا کٹا پٹھان بچہ. میں نے کہا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہتے ہیں ہم لوگ 30 ہیں. یہ اس وقت کی رپورٹ ہے 2006. اب ظاہر ہے تقریباً 20 سال ہو گئے, رپورٹ چینج ہو چکی ہے.
لوگ اس سے کہتے ہیں نا آپ کے کتنے بچے ہیں، کہتے ہیں 19 ہیں، لیکن رپورٹ چینج ہو سکتی ہے. اس کو حرف آخر نہ سمجھیں. یہ میں اتنا اس لیے نہیں کہتا شو مارنے کے لیے، تمہارے دماغوں میں جو فیملی پلاننگ والوں نے بھوسا بھر دیا ہے نا، اس کو کھرچ کھرچ کے نکالنا پڑے گا. تب یہ بار بار بولنا پڑے گا. یہ ایسا سوسائٹی کو خراب کیا ہے. نسل کم ہونے سے صرف نسل کم ہونے کا نقصان نہیں ہے، مذہب کا بیڑا غرق، کلچر کا بیڑا غرق. زنا پھیلے گا سوسائٹی میں. خاندان بڑا ہوتا ہے، وہ گرفت اس کی مضبوط ہوتی ہے. بہت سی چیزیں آدمی فیملی اور خاندان کی وجہ سے نہیں کرتا. انگریزوں میں خاندان ہی نہیں ہے، سب آزاد، جو مرضی کرو، کوئی تانا دینے والا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو بھائی کا ڈر، بہن کا خوف، باپ کا خوف، چاچے کا خوف، مامے کا خوف. سارے چاچے مامے ہی مارکیٹ سے کیا کر دیے، شارٹ. تو خوف ہی نہیں ہے. پھر ان کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے انسان، اس کی گردن پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں.